السلام علیکم۔ ایم ایس ایکسل کی دوسری کلاس میں خوش آمدید۔ ہم باقاعدہ طور پر ایم ایس ایکسل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے آپشنس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فارمولاز کی طرف آئیں گے۔ تو ایم ایس ایکسل جو ہے مائکروسافٹ ایکسل میرے پاس اوپن ہے اس وقت۔ میں اس کو کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کا انٹرفیس ہے۔ تو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں جو ہے تھوڑا سا مسئلہ نہ ہو، آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے سامنے ہے اس وقت ایم ایس ایکسل۔ سب سے پہلے جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو آپشن ہے یہ ہے کٹ کا۔ میں یہاں پر تحریر لکھ دیتا ہوں کچھ ایم ایس ایکسل کا۔ میں نے کچھ تحریر لکھی۔ کٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب کسی چیز کو کاٹ کے کسی اور جگہ پر پیسٹ کر دینا، یا کسی اور خانے میں لے جانا، یا کسی اور فائل کے اندر لے کر جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں سب سے پہلے کٹ کرتا ہوں۔ کٹ کرنے کے بعد میں نے کہا یہاں آ جائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس پیسٹ کا جو آپشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسٹ کے اوپر آپ کلک کریں تو یہاں سے چیز منتقل ہوگی، جو ہماری تحریر تھی وہ یہاں سے منتقل ہوگی، یہاں پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کاپی کا آپشن، کاپی کا مطلب ہوتا ہے اس کا نقل بنانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کاپی کے اوپر کلک کیا، دوسرے خانے میں گئی اور آپ نے پیسٹ پہ کلک کر کے نارمل پیسٹ، تو پیسٹ کے ذریعے جو ہے یہاں سے یہاں اس کی کاپی بن گئی۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، مطلب ہے کہ یہاں سے ہم نے کاپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ فارمیٹ پینٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہی جو فارمیٹنگ دی ہوتی ہے، یعنی جو سٹائل وغیرہ اپلائی کیا گیا ہوتا ہے کسی تحریر یا کسی نمبرز کے اوپر، تو وہ آپ کاپی کر کے کسی دوسری تحریر کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ میرے پاس جو ہے کچھ اس کے اندر جو ہے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کو میں فارمیٹ دیتا ہوں، یعنی اس کو بولڈ کر دیتا ہوں، اور اس کا جو فونٹ ہے یعنی رائٹنگ سٹائل اس کو بھی چینج کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کو کلر دے دیتا ہوں، اور جناب اس کو جو ہے تھوڑا سا سائز کو بڑھا دیتا ہوں۔ اب یہ جو اس کے اندر جو فارمیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے چاہیے تو میں اس فارمیٹ پرنٹر کے اوپر ایک کلک کروں گا، اور یہ دیکھو آپ کو برش نظر آ رہا ہوگا، ایک چھوٹا میری جو پوائنٹر ہے اس نے پکڑ لیا اس کو، اور جس خانے کے اوپر مجھے اپلائی کرنا ہو تو اس خانے کے اوپر میں صرف ایک کلک کر دوں گا، تو آٹومیٹکلی یہ والا جو مطلب اس کی جو سٹائل ہے، اس کی جو فارمیٹنگ ہے اس والی خانے کی، وہ یہاں آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر مجھے ایک سے زیادہ خانوں کے اوپر یہ سٹائل چاہیے تو ایک سے زیادہ خانوں کے اوپر بھی میں اپلائی کر سکتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ والا سٹائل چاہیے تو اس سیل کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یعنی اس خانے کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس فارمیٹ پرنٹر کے اوپر، اگر آپ کو ایک جگہ استعمال کرنا ہے تو ایک کلک کریں گے، اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے۔ تو میں اس کے اوپر جیسے ڈبل کلک کرتا ہوں، یہاں میرے سامنے جو ہے وہ فارمیٹ پرنٹر کا آپشن جو ہے وہ اس نے اپلائی کر دیا ہے، اور میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہاں بھی ہو رہا ہے کام، مطلب یہاں اس نے اپلائی کر دیا، دوسری جگہ پر میں نے کلک کیا، یہاں اپلائی کر دیا، یہاں اپلائی کر دیا۔ جہاں جہاں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہو آپ صرف کلک کرتے جائیں، تو وہ جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ اس خانے کے اندر جو ہے وہ فارمیٹنگ اپلائی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سنگل کلک پہ ایک جگہ جو ہے اپلائی کرے گا، اور اگر زیادہ جگہوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ جگہوں پہ جو ہے یہ آپ کو اپلائی کر کے دے دے گا آپ کی فارمیٹنگ کو۔ اس کے علاوہ باقی جو آپشنز ہے وہ تو نارمل ہے، جیسے کہ میرے پاس یہ تحریر ہے، اس کا اگر میں نے فونٹ یعنی رائٹنگ سٹائل چینج کرنا ہو تو یہاں پر آپ کے سامنے فونٹس نظر آ رہے ہیں، اس پہ آپ نے کلک کیا، جس کے اوپر کلک کریں گے وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا۔ لیکن یہ سیل جو ہے سلیکٹ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بورڈ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا کرنا، اور اٹیلک کا مطلب ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ترچا کرنا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے ہمارا انڈر لائن کا آپشن ہے، اس پہ جیسے کلک کرتے ایک انڈر لائن آ جاتی ہے، اور اگر کسی اور سٹائل کا انڈر لائن آپ کو چاہیے یعنی ڈبل انڈر لائن، تو ڈبل انڈر لائن آ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو سیل نظر آ رہا ہے، جو اس کے بارڈر نظر آ رہے ہیں، اور ایکسل کے اندر جتنی بھی مطلب آپ کو سامنے بارڈر نظر آ رہے ہوتے ہیں سیلز کے ارد گرد، یہ ایکچولی فرنٹ میں جو ہے پرنٹ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو پرنٹ میں اگر آپ لانا چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر آ جائے تو اس کے لیے ہم یہاں سے پھر بارڈرز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بارڈرز لگا دیتے ہیں۔ اب یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے سیل کو، اور اس کو میں ایک آل بارڈرز پر کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو تھوڑا سا دیکھو ڈفرینٹ نظر آئے گا، مطلب ہے کہ دوسرے سیل سے یہ تھوڑا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بارڈرز بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے بارڈر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا سائز بڑھانا چاہتے ہیں آٹومیٹک، تو یہاں پر دو بٹن سے، ایک سائز کو کم کرے گا یعنی ڈیکریز، اور دوسرا جو ہے انکریز یعنی انکریز بڑھاتا رہے گا۔ جیسے کلک کرتے ہو سائز جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور دوسرے والے سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اس
اس کے علاوہ یہ والا جو آپ کو کلر نظر آئے فل کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کو کلر دے دیتے ہیں، یعنی تحریر کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جیسے کلک کرتے ہوئے یہ سارے کلر اس میں سے کوئی بھی کلر آپ اس کے اوپر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں جیسے اس کلر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا کلر ہے یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ہے فونٹ کلر ہے، یعنی جو آپ کی تحریر ہے اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو کلر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو بھی مطلب آپ کلر پہ کلک کریں گے تو وہ کلر آپ کے سیل کے اوپر، یعنی سیل کے اندر جو تحریر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سیلز کا مطلب ہے کہ وہ ہے اس کا آپشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آئیں گے تو یہ جو ہے یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو آپشن ہے یہ تو مطلب ہے کہ الائنمنٹ ہے. الائنمنٹ یعنی جو سیل ہے اس کے اطراف کہاں سے تحریر شروع ہو. سینٹر سے اگر کریں گے تو یہ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، تحریر سینٹر میں آ جائے گی، اور یہ لیفٹ اور دوسرا والا جو ہے یہ رائٹ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ والا جو آپشن ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی جو انکریز انڈینٹ اور ڈیکریز انڈینٹ، یعنی جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے. اب یہ بالکل مطلب ہے کہ ڈیکریز تو نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں. یعنی دیکھو یہ جو تحریر اس سیل کے اندر ہے یہ اس طرف آ رہی ہے، اپنی جو اس کا اوریجنل پلیس ہے وہاں سے ہٹ کے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور واپس اگر لے کر جائیں گے تو واپس بھی اس سے لے کر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اگر یہاں پر جیسے کہ فور ایگزامپل میں کچھ تحریر لکھتا ہوں، اور یہ تحریر جو ہے میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. کچھ ہیڈنگز ہوتے ہیں ان کو لوگ سٹائل دے دیتے، تو سٹائل جو ہے کچھ سٹائل دے دیتے ہیں، یعنی کچھ خوبصورت نظر آنے کے لیے 3D سٹائل، تو وہ سٹائل ہم یہاں سے دے سکتے ہیں، جس کو ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اورینٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی یہ والا سٹائل اپلائی کریں گے تو اس طرح نظر آئے گی، آپ کی جو تحریر ہے وہ اس طرح نظر آئے گی. دوسرا کلوک وائز ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو آپشن ہے ورٹیکل ٹیکس، ورٹیکل اس طرح ہوگا، روٹیٹ ٹیکس، روٹیٹ اس طرح ہوگا. بہت سارے مطلب ہے کہ اس کے اندر آپشنس ہیں. ان آپشنس کو جو ہے پھر آپ یہ جو الائنمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے الائنمنٹ ہے، یعنی یہ جو آپ اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے سٹائل یہ کہاں نظر آنے چاہیے. سینٹر میں تو سینٹر میں کر دے، لیفٹ اوپر تو اوپر، اور نیچے جو ہے باٹم پہ لگے ہو تو اس کے لیے یہ والا آپشن استعمال کرتے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں چاہیے تو پھر آپ یہاں سے جا کے جو آپ نے اپلائی کیا ہوئے جو سٹائل اس سٹائل کے اوپر کلک کرے تو اپنے نارمل ویو میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ والا آپشن جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تحریر دائیں جانب سے اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر لیفٹ ٹو رائٹ پہ کلک کریں، اور اگر رائٹ ٹو لیفٹ پہ کلک کریں گے تو پھر تحریر رائٹ سے سٹارٹ ہوگی. اس کے علاوہ ریپ ٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس ایکسل کے اندر جب ہم لکھ رہے ہوتے تو یہ جو ہے سیدھا جو ہے مطلب ہے کہ لکھ رہا ہوتا ہے اور آگے دوسرے سیلز کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھو یہ جو تحریر میں نے لکھی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے اس سیل سے نکلتی ہوئی یہ تحریر یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آٹومیٹکلی خود جگہ بنائے، یعنی خود ہی ایک ہی سیل کے اندر جو ہے یہ ایڈجسٹ ہو، تو پھر آپ اس سیل کو سلیکٹ کریں اور اس ریپ ٹیکسٹ پہ آپ جب اس کو اپلائی کریں گے، اس پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ لکھنا شروع کر دیں گے یہ آٹومیٹکلی نیچے آتا ہوا اپنے آپ جو ہے جگہ بناتا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو یہ والا آپشن ہے مرج ان سینٹر، یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 یا 3 خانے ہوں یا 4 ہو 5 ہو جتنے بھی ہو، ایک سے زیادہ خانے اس کو ایک کر دیتے ہیں، یعنی مرج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 6 خانے میں نے سلیکٹ کیے، میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ 6 خانوں کو اس نے ایک کر دیا، ٹھیک ہے. اس طرح اس کو ہم جو ہے مرج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے مطلب ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے یہ یہاں تک کے جو آپشن ہیں مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کی طرف جو ہے اس میں جو ہے آگے بڑھیں گے، ان آپشنس کو جو ہے باری باری پڑھیں گے انشاءاللہ.